بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈ 18ویں قسط۔ اس گروپ نے پولیس چوکی پر حملہ کر کے وہاں سے جیپ اور پولیس یونیفارمز اڑائیں اور اس اڈے پر حملہ کر دیا جہاں منوہر اور کورو کے علاوہ سب مارے گئے ہوں گے۔ منوہر اور کورو زندہ گرفتار ہوئے ہوں گے اور ان پر تشدد کیا گیا ہوگا، اور پھر انہوں نے لازماً بلیک ہاؤنڈز کے ہیڈ کوارٹر اور سیکشن ہیڈ کوارٹرز کے بارے میں تفصیلات معلومات کی ہوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں بے ہوش کر کے یا ہلاک کر کے جیپ میں ڈالا ہوگا، اور ان دونوں کا میک اپ کر کے وہ اس جیپ میں اور اس اسپیشل کار کا فائدہ اٹھا کر راہولی سے نکلے اور آگا نگر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے اسلحہ ڈپو تباہ کیا اور ہیلی کاپٹر اغوا کر کے جیپ، منوہر اور کورو کی لاشیں وہیں چھوڑ کر وہ اس کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیدھے دگام پہنچے، اور نواحی علاقے میں ہیلی کاپٹر چھوڑ کر وہ پیدل یہاں داخل ہوئے اور اب یہاں کسی جگہ پر چھپے ہوئے ہوں گے۔ کرسچن نے تفصیل سے اپنا اندازہ بتاتے ہوئے کہا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن ہیڈ کوارٹرز شدید خطرے میں ہیں۔ وہ کسی بھی لمحے ان پر ریڈ کر کے انہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ مین ہیڈ کوارٹر کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ منوہر کو بھی مین ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے انہیں بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا، باس نے کہا۔ باس، یہ دنیا کا انتہائی خطرناک ترین گروپ ہے، اس لیے ان کے مقابلے کے لیے ہمیں خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ صدر مملکت سے بات کر کے کافرستان سے سیکرٹ سروس یا ملٹری انٹیلیجنس کو یہاں طلب کر لیں تاکہ وہ ان کا صحیح طور پر مقابلہ کر سکیں۔ کرسچن نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس طرح بلیک ہاؤنڈز کی کارکردگی اعلیٰ حکام کی نظر میں زیرو ہو کر رہ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا خاتمہ بلیک ہاؤنڈز کے ہاتھوں ہی ہو، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، ہم سب مل کر آسانی سے ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہاں دگام میں ہماری بے حد وسیع تنظیم ہے، جبکہ ان کی تعداد 4-5 سے تو زیادہ نہ ہوگی، سورما نے کہا۔ لیکن ہمیں اپنی حفاظت سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ سیکشن 4 کو میں نے توڑنے کا حکم صادر کیا تھا۔ اب بلیک ہاؤنڈز کے 3 سیکشنز ہوں گے۔ اب سب سے پہلے ہم تمام سیکشنز ہیڈ کوارٹرز خالی کریں گے اور ان کی باقاعدہ نگرانی کرنی ہوگی تاکہ جیسے ہی ان میں سے کسی پر حملہ کریں انہیں ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرایا جائے، اور اگر خاتمہ نہ ہو سکے تو سیکشن ہیڈ کوارٹر تباہی سے بچ سکے۔ اس لیے اب فوری طور پر اپنے اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو نمبر 2 پر شفٹ کرا دیں اور اپنے اپنے سیکشنز کے آدمی کو ان کی نگرانی پر لگا دیں۔ انہیں اس گروپ کے بارے میں اچھی طرح بریف کر دیں، تینوں نے کہا، اور ان ایجنٹوں کو ٹریس کرنے اور ان کا خاتمہ کرنے کا کام کرسچن کرے گا، کیونکہ کرسچن ان سے ٹکرا چکا ہے، اس لیے یہ آسانی سے انہیں ڈیل کر سکتا ہے، اور آپ دونوں کرسچن کی ہدایات پر عمل کریں گے، اور کرسچن اسپیشل ٹرانسمیٹر پر مجھ سے باقاعدہ رابطہ رکھے گا، باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یس باس، سورما اور ارجن دونوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باس، آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں اپنے طور پر ان کے خاتمے کے لیے کوئی پلاننگ کر سکوں، پھر ان کا خاتمہ ہمارے ہاتھوں یقینی ہو جائے گا، کرسچن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس کی مکمل اجازت ہے، جس طرح چاہو پلاننگ کرو، مجھے بہرحال اس گروپ کی لاشیں چاہیے، باس نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی تینوں سیکشن چیفز بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگ رکے، میں آپ سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں، کرسچن نے، جو سیکشن 1 کا چیف تھا، دوسرے 2 ساتھیوں کو رکتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں آگے بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ جب باس کمرے سے باہر چلا گیا تو کرسچن نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری بات غور سے سنو باس، یا تم لوگوں کو اب بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کس قدر خطرناک سچویشن میں ہیں؟ پاکستان سیکرٹ سروس کے مقابلے میں روسیہ، ایکریمیا اور دوسری سپر پاورز، حتیٰ کہ اسرائیل کی ایجنسیاں بھی آج تک نہیں ٹھہر سکیں۔ یہ لوگ عام انداز میں کام نہیں کرتے، ان کے کام کرنے کا انداز یکسر مختلف ہوتا ہے، کرسچن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ مختلف انداز سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ارجن نے ہونٹ دبا کر بات کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، عام تنظیمیں باقاعدہ ایک پلاننگ بنا کر کام کرتی ہیں، اور ان کا ہر قدم اس پلاننگ کے تحت ہی آگے بڑھتا ہے، لیکن پاکستان سیکرٹ سروس صرف اپنے سامنے مشن کو رکھتی ہے اور پلاننگ ساتھ ساتھ بناتی ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس وقت کیا کرے گی اور کس وقت کیا۔ اس لیے اگر ہم نے پاکستانی سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں بھی اس مشن کو سامنے رکھنا ہوگا جس مشن پر پاکستان سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے، کرسچن نے کہا۔ باس نے بتایا تو ہے کہ ان کا مشن بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ ہے، سورما نے کہا۔ مجھے اس میں شک ہے، میں اپنی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے باس نے میٹنگ کال کی، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ حریت پسندوں کا ایک گروپ، جسے باجوڑا گروپ کہا جاتا ہے،
کافرستان فوج کے وادی مشکبار میں سب سے بڑے اسلحے کے اسٹور کو اڑانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے اس نے پاکیشیا یا دوسرے کسی اسلامی ممالک سے تربیت یافتہ افراد کی خدمات حاصل کی ہوں۔ چنانچہ 3 سیکشنز کی ڈیوٹی اسٹور پر لگائی گئی اور سیکشن 4 کے ذمے اس باجوڑا گروپ کے خاتمے کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ سیکشن 4 کا انچارج منوہر اس گروپ کے خلاف حرکت میں آ گیا۔ گروپ ختم ہو گیا، مگر ایک آدمی آزاد مشکبار سے ہوتا ہوا پاکیشیا پہنچا اور پھر وہ اپنے ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو لے آیا۔ منوہر سے ان کا مقابلہ ہوا، نہ جانے کہ وہ دگام یا کسی اور علاقے کی جانب جانے کی بجائے راہولی پہنچ گیا۔ بہرحال منوہر اور راہولی میں اس کے اڈے کا خاتمہ ہو گیا اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا یہ گروپ دگام پہنچ گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان کا اصل مشن کیا ہو گیا؟ کیا اس اسلحے کے اسٹور کا خاتمہ یا بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ؟ کرسچن نے کہا۔ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی، سورما نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اصل مشن اس اسٹور کا خاتمہ ہوگا، اور انہوں نے پیش بندی کے طور پر یہ پلاننگ کی ہوگی کہ پہلے بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ کر کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا جائے۔ اس طرح بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر اطمینان سے اسلحے کے اسٹور کو تباہ کر کے کافرستانی فوج کی کمر ہی توڑ دی جائے۔ کرسچن نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن تم دراصل کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارجن نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تینوں کو اپنے اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر نمبر 2 میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس اسٹور کی نگرانی کرنی چاہیے۔ یہ لوگ لازماً اس اسٹور پر حملہ کریں گے، اور وہاں اگر ہم پہلے سے ہوشیار ہوئے تو ہم انتہائی آسانی سے ان کا خاتمہ کر سکیں گے۔ انہیں یہ توقع ہی نہ ہوگی کہ ہم وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ کرسچن نے کہا تو ارجن اور سورما دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ گڈ، تم نے درست کہا ہے، واقعی تم ذہین آدمی ہو، ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میری پلاننگ یہ ہے کہ سورما یہاں دگام میں تینوں سیکشنز کے کنٹرول کر کے ان لوگوں کا یہاں سراغ لگائے اور ان کے خاتمے کی کوشش کرے، کیونکہ سورما کے سیکشن 3 کا یہاں دگام کے مقامی افراد میں خاصا اثر و رسوخ ہے۔ ارجن اپنے سیکشن کی ایک ٹیم لے کر راجوری شہر میں ڈیرا لگا لے، اور اگر یہ لوگ یہاں سے نکل کر راجوری پہنچے تو ارجن وہاں انہیں آسانی سے ڈیل کر لے گا، کیونکہ ارجن خود راجوری کا رہنے والا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے سیکشن 2 میں زیادہ افراد کا تعلق بھی راجوری اور اسے ملحقہ علاقوں سے ہی ہے۔ اس طرح راجوری میں سیکشن 2 زیادہ تیز رفتاری سے کام کرے گا۔ میں اپنے گروپ کے ساتھ اسلحہ ڈپو پر موجود رہوں گا، ہم تینوں کا آپس میں رابطہ رہے گا۔ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کا یہ گروپ سیکشن 3 کے ہاتھوں نہ مارا گیا اور راجوری پہنچا تو سیکشن 2 اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اگر پھر بھی وہ بچ کر اسلحہ ڈپو تک پہنچ جاتا ہے تو پھر میں اور میرا سیکشن اس کا خاتمہ کر دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ پلاننگ کامیاب رہے گی۔ کرسچن نے کہا، بہت اچھی پلاننگ ہے، تم فکر نہ کرو، میں اس کا خاتمہ یہی دگام میں ہی کر دوں گا، سورما نے کہا۔ اوکے، اب ہمیں چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور وہ لوگ اس دوران سیکشن ہیڈ کوارٹرز کو ہی تباہ کر دیں، ارجن نے کہا، اور وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر یہ پلاننگ طے ہو گئی، کرسچن نے کہا، اور سورما اور ارجن دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ پھر تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ایک بڑے سے کمرے میں عمران اور اس کے ساتھی کرسیوں پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر قدرے مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا یعقوب، تمہارے چہرے پر مایوسی کیوں ہے؟ عمران نے چونک کر آنے والے سے پوچھا۔ جن عمارتوں کا آپ نے پتہ دیا ہے وہ چاروں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان چاروں کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے۔ میرے گروپ کے 6 افراد ان نگرانی کرنے والوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں، 4 پکڑے گئے ہیں اور صرف 2 بچ کر واپس آ سکے ہیں، یعقوب نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تفصیل یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے 4 عمارتوں کو چیک کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے اس کے لیے گروپ کے 12 افراد کو اس کام پر لگایا۔ یہ انتہائی ہوشیار آدمی ہیں، اور اب ان میں سے 2 بچ کر آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ چاروں عمارتوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے 3 کے گروپ بنا لیے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیٹر پر رابطہ رکھا ہوا تھا، اور چاروں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ عمارتیں یکسر خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن واپسی کے وقت باہر نگرانی پر موجود افراد نے ان پر فائر کھول دیا۔ 6 افراد اس فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو گئے، یعقوب نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جو پکڑے گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، وہ اب کافرستانی فوج کی اذیت خانوں میں نہ جانے کب تک ایڑیاں رگڑتے رہیں گے، یعقوب نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم انہیں چھڑوانے کے لیے کچھ نہیں کرو گے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ عمران صاحب، آپ یہاں کے حالات سے پوری طرح باخبر نہیں ہیں۔
یہاں کافرستانی فوج کا جبر اس قدر ہے کہ یہاں سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہے، خاص طور پر دگام میں، کیونکہ یہ دارالحکومت ہے اور کافرستانی فوج کی سب سے زیادہ تعداد بھی یہی ہے۔ یہاں جگہ جگہ کافرستانی فوج نے بڑے بڑے اذیت خانے بنا رکھے ہیں، جہاں مظلوم اور بے گناہ مشک باریوں پر ایسے ایسے ہولناک ظلم روا رکھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو انسانیت بھی منہ چھپا لے۔ خاص طور پر اگر مجاہدین میں سے کوئی آدمی پکڑا جائے تو اس کے ساتھ تو جو کچھ ہوتا ہوگا اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان اذیت خانوں کی اس قدر کڑی نگرانی کی جاتی ہے کہ وہاں کوئی پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جب یہ تمہارے وہاں آدمی زبان کھول دیں گے تو پھر تمہیں اور تمہارے باقی آدمیوں کو نقصان نہ پہنچے گا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس خدشے کے پیش نظر ہم نے یہاں ایسا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے سے واقف نہیں ہے اور ہر ایک کے فرضی نام ہوتے ہیں اور وہ سب علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، اور اچانک انہیں کوئی مشن سونپا جاتا ہے۔ رپورٹ لینے کے لیے بھی انتہائی پیچیدہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی نہ بتا سکیں گے، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے ان آدمیوں کو کس اذیت خانے میں لے جایا جائے گا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں سب سے بڑا اذیت خانہ آرمی اور پولیس کا مشترکہ اذیت خانہ اور آرمی کی سب سے بڑی اور مضبوط چھاؤنی رمیش پور کے درمیان واقع ہے۔ میرے اندازے کے مطابق میرے آدمی کو وہیں لے جایا جائے گا۔ جس آدمی پر یہ شک پڑ جائے کہ اس کا کوئی تعلق مجاہدین سے ہے، اسے رمیش پور ہی لے کے جایا جاتا ہے، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رمیش پور چھاؤنی کے متعلق معلومات مل سکتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مل تو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس چھاؤنی میں جا کر آدمیوں کو واپس لا سکیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ چھاؤنی رمیش پور کے قدیم لیکن انتہائی مضبوط قلعے کے اندر واقع ہے، اور یہ قلعہ رمیش نامی پہاڑی پر بنا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد مسلح فوج کا پہرا رہتا ہے۔ اس کو جانے والی اکلوتی سڑک پر 4 فوجی چیک پوسٹ ہیں، ویسے بھی باقی ہر طرف سے اس قلعے تک پہنچنا ناممکن ہے، اور قلعے کے سب سے اونچے مینار پر باقاعدہ نگران چوکی بنی ہوئی ہے جس پر ایسے آلات فٹ ہیں جس سے کئی میل تک زمین پر رینگنے والے کیڑے اور آسمان پر اڑنے والے پرندوں تک کو چیک کر لیا جاتا ہے، اور قلعے کی فصیل پر چاروں طرف انتہائی ہولناک میزائل گنیں فٹ ہیں جن کی رینج بے حد وسیع ہے، اس لیے صرف 3 آدمیوں کے لیے آپ کا وہاں جانا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ ان 3 افراد کو بھول جائیں۔ وادی کی آزادی کے لیے جیسے سینکڑوں مسلمان اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں اور نہ جانے اور کتنے دیتے رہیں گے، یعقوب نے کہا۔ جب وہ بلڈنگ خالی ہیں تو پھر ہم مزید کیا کریں؟ ہم یہاں اجنبی ہیں، ہم از خود تو ان کی سیکشن ہیڈ کوارٹرز تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ کام تو تمہیں یا تمہارے آدمیوں کو کرنا ہوگا، اور جب تک یہ تلاش نہ ہو جائے ہم بیکار تو نہیں بیٹھ سکتے، عمران نے کہا۔ اس منوہر اور کورو کی لاشیں وہاں آغا نگر میں رہ جانے کی وجہ سے انہیں علم ہوا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم نے ہیلی کاپٹر حاصل کیا اور چھاؤنی میں ڈائنامیٹ فٹ کیے تو ہماری پوزیشن کیا تھی؟ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہ تھا کہ ہم اس جیپ تک پہنچ کے منوہر اور کوروں کی لاشوں کے چہرے بگاڑ سکتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھی نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو عمران صاحب پھر راجوری کا اسلحہ ڈپو تباہ کرنے پر کام کریں۔ اگر یہ تباہ ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ کافرستانی فوج کی وادی مشکبار میں کمر ٹوٹ جائے گی اور تحریک کو بے پناہ تقویت ملے گی، یعقوب نے کہا۔ وہ کس طرح؟ کافرستان کے پاس اسلحے کی کیا کمی ہے؟ وہ مزید اسلحہ بھجوا دے گا، عمران نے چونک کر کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، اور جتنا وقت کافرستان سے مزید اسلحہ وادی تک پہنچنے میں لگے گا اس وقت تک مجاہدین بے پناہ قوت پکڑ لیں گے، یعقوب نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ باجوڑا گروپ نے بھی اس اسلحہ خانے کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، اور بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن 4 نے اس پر عمل ہونے سے پہلے اس گروپ کا خاتمہ کر دیا، اور اسی گروپ کا آدمی روشن پاکشیا آیا۔ وہاں بلیک ہاؤنڈز کے 2 شکار پہلے ہی مجھ سے مل چکے تھے، اس لیے ہم نے بلیک ہاؤنڈز کے خاتمے کا مشن تیار کیا اور یہاں آ گئے۔ اسلحہ خانے کی تباہی سے زیادہ اہم بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس رمیش پور چھاؤنی میں اسلحہ خانہ نہیں ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہے، اور کافی بڑا ہے، لیکن راجوری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ راجوری میں حکومت کافرستان نے اس قدر اسلحہ اکٹھا کر رکھا ہے کہ آپ اسے اسلحے کا سمندر کہہ سکتے ہیں، یعقوب نے کہا۔ ٹھیک ہے، آخری ترجیح اسے بھی دیں گے، لیکن فوری طور پر ہم نے بلیک ہاؤنڈز کے خلاف کام کرنا ہے، اور تم ایسا کرو کہ بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن ہیڈ کوارٹر جہاں تبدیل کیے گئے ہیں انہیں تلاش کراؤ، یا پھر کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کا تعلق بلیک ہاؤنڈ سے ہو۔ باقی کام کا ہم خود کر لیں گے، اور جب تک یہ تلاش نہ ہو ہم تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرانے کا مشن پورا کریں گے۔ یہ لوگ ہماری وجہ سے اذیت خانے میں پہنچے ہیں، اس لیے ہم انہیں وہاں بھیڑیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے،
تم ایسا کرو کہ مجھے یہ مشن سونپ دو، پھر دیکھو میں اس چھاونی کو کس طرح تباہ کرتا ہوں۔ تنویر نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہاں ڈائریکٹ ایکشن کام نہیں دے گا، یہ فوجی چھاونی اور قلعے کا معاملہ ہے، ہم سب کو مل کر وہاں کام کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میرے ذمے جو بھی خدمت لگائیں گے، میں اور میرا گروپ اپنی جانوں پر کھیل کر اسے پورا کریں گے، اور اگر آپ اس اذیت خانے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مجاہدین پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، یعقوب نے کہا تو وہ اب دل گرفتگی کی کیفیت سے باہر آ چکا تھا۔ نہ صرف اذیت خانہ بلکہ اس پورے قلعے کو تباہ ہونا پڑے گا، عمران نے کہا، اور یعقوب کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اگر ایسا ہو جائے عمران صاحب تو یہ راجوری اسلحے خانے سے بھی بڑا دھچکا ہوگا کافرستانی فوج کے لیے، یعقوب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس چھاونی کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میجر جنرل گرو نام اس کا انچارج ہے، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس چھاونی میں رہنے والے یا وہاں جانے والے کسی آدمی کا پتہ لگ سکے گا؟ عمران نے پوچھا، اور یعقوب خاموش ہو گیا۔ اس کی فراخ پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ عمران کی بات پر غور کر رہا ہے۔ ہاں، ایک ڈرائیور ایسا ہے جو وہاں سپلائی لے کر جاتا ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے، چند لمحوں بعد یعقوب نے کہا۔ ملٹری کا آدمی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ او نہیں عمران صاحب، پرائیویٹ آدمی ہے، سکھ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس چھاونی میں خوراک کی سپلائی ہفتے میں ایک روز جاتی ہے، 10 ٹرک جاتے ہیں اور ان میں سے ایک کا ڈرائیور وہ ہے۔ یہ ٹرک ریزرو ہیں، ویسے ان کی سائنسی آلات سے باقاعدہ چھان بین کی جاتی ہے، اور یقیناً انہیں زیادہ اندر تک نہ جانے دیا جاتا ہوگا، یعقوب نے کہا۔ وہ آدمی کہاں مل سکتا ہے اور وہ کیا تعاون کرے گا؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، بہرحال کوشش تو کی جا سکتی ہے، یعقوب نے کہا۔ کہاں رہتا ہے یہ آدمی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس ڈرائیور کا بھائی میرے کارخانے میں کام کرتا ہے اور یہ اپنے بھائی سے ملنے کارخانے آتا جاتا رہتا ہے، اور اس سے میری ملاقات ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ چھاونی میں سپلائی پر جانے والے ٹرکوں میں سے ایک کا ڈرائیور ہے، یعقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم ایسا کرو، اسے معلوم کر کے ہمیں بتاؤ کہ یہ سپلائی اب کب جائے گی اور کہاں سے ٹرک بھرے جاتے ہیں اور کس کمپنی کے ہیں، پوری تفصیلات معلوم کرو، پھر کوئی پلاننگ بنائی جا سکتی ہے، عمران نے کہا، اور یعقوب سر ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا آپ واقعی اس چھاونی پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں؟ یعقوب کے جاتے ہی صفدر نے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ لیکن اس طرح ہم اپنے مشن سے ہٹ نہ جائیں گے، صفدر نے کہا۔ یہاں وادی میں کافرستانی فوج اور اس کے رابطوں کو کمزور کرنا ہی ہمارا مشن ہے، تاکہ یہاں تحریک آزادی مزید قوت پکڑ سکے۔ تم سوچو، اگر ہم یہ چھاونی تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہاں کافرستانی فوج کا مورال کس قدر ڈاؤن ہو جائے گا اور مجاہدین کا مورال کس قدر مضبوط ہو جائے گا، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ بھی ہمارا مشن ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہے وہ طویل عرصہ چاہتا ہے، اس لیے میرے ذہن میں ایک اور طریقہ آیا ہے کہ اگر کسی طرح اس کے مین ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر کے اس کا چیف مینن کو پکڑ لیا جائے تو اس کے ذریعے پورے بلیک ہاؤنڈز کا بیک وقت خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصلہ مسئلہ یہ ہے کہ جب منوہر جیسا آدمی بھی اس ہیڈ کوارٹر سے واقف نہیں ہے تو پھر اسے کس طرح ٹریس کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دگام میں حالات میری توقع سے زیادہ ٹائٹ ہیں۔ تم نے دیکھا کہ جب ہم ہیلی کوارٹر نواخ میں چھوڑ کر دگام کی حدود میں داخل ہوئے تو یقیب تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کس قدر ٹائٹ حالات سے گزرنا پڑا، اس لیے اب ہم یہاں کھل کر بھی کام نہیں کر سکتے، اور جہاں تک یعقوب اور اس کے گروپ کا تعلق ہے، یہ لوگ اس قدر تربیت یافتہ نہیں ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق کام کر سکیں۔ اس لیے میں نے ایک اور پلان بنایا ہے کہ چھاونی کی تباہی کے ساتھ ساتھ اس میجر جنرل گرو نام کو پکڑ کر اس کے ذریعے انتہائی اعلیٰ سطح پر رابطہ کر کے بلیک ہاؤنڈز کے چیف کو ٹریس کیا جائے، عمران نے کہا، اور سارے ساتھیوں کے چہرے چمک اٹھے۔ او ویری گڈ، واقعی یہ بہترین پلاننگ ہے، انتہائی شاندار، تنویر نے سب سے پہلے بولتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد یعقوب کی واپسی ہوئی تو اس کے چہرے پر چمک تھی۔ عمران صاحب، قدرت شاید ہم پر بے حد مہربان ہے، اس ڈرائیور سے نہ صرف ملاقات ہو گئی ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر بھی پوری طرح تیار ہے، مگر اس نے معاوضہ کافی بھاری طلب کیا ہے۔ لیکن اس چھاونی کی تباہی کے معاملے میں اس معاوضے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور سپلائی بھی آج شام کو جانے والی ہے۔ یہ سپلائی ایک کمپنی ایور گرین کے ذمے ہے۔ اس کمپنی کے مین سٹور دگام کے نواخ میں بنے ہوئے ہیں، وہاں سارا ہفتہ سپلائی کیے جانے والا سامان اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر 10 ٹرک لگا کر انہیں لوڈ کیا جاتا ہے۔ وہاں فوجیوں کا ایک گروپ موجود رہتا ہے اور ایک فوجی جیپ اس سپلائی کے ساتھ ساتھ چھاونی تک جاتی ہے، یعقوب نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس ڈرائیور سے کیا کہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ ہمیں چھاونی اور قلعے کے اندرونی حالات کی تفصیل بتائے اور اس اذیت خانے کے بارے میں بھی بتائے۔ یہ ڈرائیور پہلے اس فوجی چھاونی میں بطور ڈرائیور کام کرتا رہا ہے۔
یہ میجر جنرل گرونام کا ذاتی ڈرائیور تھا، لیکن پھر گرونام کو جب سرکاری ڈرائیور رکھنے کو حکم دیا گیا تو اس نے اسے کمپنی میں رکھ لیا، اور اس ڈرائیور کے مطابق یہ کمپنی میجر جنرل گرونام کے بھائی اردنا سنگھ کی ہے۔ یعقوب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ ڈرائیور؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے ہمیں کمپنی کے اسٹور کے قریب ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کے لیے کہا ہے۔ چونکہ لوڈنگ میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ ان 2-3 گھنٹوں میں فارغ ہوتے ہیں، اس لیے تمام ڈرائیور اس ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر اپنا وقت پورا کرتے ہیں، یعقوب نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، اسلحہ بھی لے لیا جائے اور میک اپ باکس بھی، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی ساتھی بھی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسئلہ تو وہاں تک پہنچنے کا ہوگا، سفتر نے کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، اس کا میں نے بندوبست کر لیا ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی لانڈری ہے اور شہر سے روزانہ لانڈری کا ٹرک میلے کپڑوں کے گٹرے وہاں لے جاتا ہے۔ اس کا ڈرائیور ہمارے گروپ کا آدمی ہے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں آدھے گھنٹے کے اندر اس ٹرک کے ساتھ یہاں پہنچ جاؤں گا، پھر اس ٹرک میں چھپ کر ہم آسانی سے وہاں تک پہنچ جائیں گے، یعقوب نے کہا۔ گڈ، یہ اچھا انتظام ہے، عمران نے کہا، اور اس کے بعد وہ سب اپنے نئے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے جبکہ یعقوب باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے سورما نے چونک کر دروازے میں سے داخل ہونے والے نوجوان کی طرف دیکھا۔ باس، میں نے ایک اہم اطلاع حاصل کر لی ہے، آنے والے نوجوان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیسی اطلاع؟ سورما نے چونک کر پوچھا۔ پکڑے جانے والے افراد کا تعلق مشہور حریت پسندوں گروپ سے ہے، اور یہاں دگام میں اس گروپ کا انچارج یعقوب ہے، اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، نوجوان نے کہا۔ او یہ تو واقعی انتہائی اہم اطلاع ہے، آکاش پوری تفصیل بتاؤ، سورما نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، جو آدمی شدید زخمی حالت میں پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک میرا واقف تھا، میں نے اسے رمیش پور جانے سے روک دیا اور اسے اپنے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر لے گیا۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کر دی، اور پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق بھی حریت پسندوں کے خفیہ گروپ سے ہے اور میں نے اسے اپنے طور پر اس گروپ کی تفصیل بتائی، 2-4 نام لیے، تو وہ آدمی میرے جال میں آ گیا اور پھر وہ کھل گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یعقوب ان کا باس ہے۔ چنانچہ میں نے اسے تو آزاد کرنے کے لیے کہا اور خود یعقوب کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یعقوب کے پاس آج کل چند افراد آئے ہوئے ہیں جنہیں اس نے کسی خفیہ مقام پر ٹھہرایا ہوا ہے۔ چنانچہ میں سمجھ گیا ہے کہ یہی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لوگ ہوں گے۔ اب اگر اس یعقوب کو پکڑ لیا جائے تو ان افراد کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے اور ان کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے، آکاش نے جواب دیا۔ یہ یعقوب کون ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ سورما نے پوچھا اور آکاش نے اسے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، میں اسے ابھی ٹریس کراتا ہوں، سورما نے کہا، اور میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رام چندر کارپوریشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ سورما بول رہا ہوں، رام چند سے بات کرنی ہے، سورما نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ رام چند بول رہا ہوں، بولنے والے کا لہجہ قدرے اسپاٹ سا تھا۔ رام چند، بھیڑوں کی اون کا کاروبار کرنے والے یعقوب کو جانتے ہو؟ سورما نے کہا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، کیوں؟ رام چند نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیں فوری طور پر مطلوب ہے۔ کیا تم اسے ٹریس کر سکتے ہو؟ معاوضہ جو تم چاہو وہی ملے گا، سورما نے کہا۔ صرف ٹریس کرنا ہے یا؟ دوسری طرف سے رام چند نے پراسرار لہجے میں کہا۔ اگر اغوا کر سکو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ صرف یہ بتا دو کہ وہ اس وقت کہاں ہے، سورما نے کہا۔ دونوں کام ہو سکتے ہیں، جو تم کہو، رام چند نے بڑی بات مات لہجے میں کہا۔ تو پھر اسے اس طرح اغوا کر لو کہ کسی کو بھی اس کے اغوا کا علم نہ ہو سکے، سورما نے کہا۔ ٹھیک ہے، معاوضہ 3 گنا ہوگا، رام چند نے کہا۔ مل جائے گا، سورما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں پہنچاؤں اسے اور کس نمبر پر اطلاع دوں؟ رام چند نے پوچھا، اور سورما نے جواب میں سے ایک رہائشی کوٹھی کا پتہ اور اس کا فون نمبر بتا دیا، اور دوسری طرف سے اوکے کی آواز سن کر سورما نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے آکاش، اب اگر یہ یعقوب مل جائے تو اس گروپ کا آسانی سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور رام چند ایسا آدمی ہو جو یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے، سورما نے ریسیور رکھ کر آکاش سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میں جانتا ہوں اسے، اس کی مخبر تنظیم آکٹوپس کی طرح پورے دگام میں پھیلی ہوئی ہے، آکاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور سورما نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رندھیر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ سورما بول رہا ہوں، سورما نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک لحظت مودبانہ ہو گیا۔ رام چند کو میں نے ایک آدمی کو اغوا کر کے تمہارے پاس پہنچانے کے لیے کہا ہے، اس لیے جیسے ہی وہ آدمی پہنچے یا رام چند کال کرے، تم نے مجھے فوراً یہاں ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دینی ہے، سورما نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور سورما نے ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے اجازت ہے جناب، آکاش نے اٹھتے ہوئے کہا۔
ہاں لیکن تم نے ہیڈ کوارٹر میں ہی رہنا ہے، میں تمہیں اس گروپ کے ہاتھ میں تک ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، سورما نے کہا۔ یس باس، آکاش نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سورما نے چون کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سورما نے تیز لہجے میں کہا۔ رندھیر بول رہا ہوں باس، یعقوب نامی آدمی کو رام چند کے آدمی یہاں پہنچا گئے ہیں، وہ بے ہوش ہے، رندھیر نے کہا۔ گڈ، مجھے اسی کال کا انتظار تھا، اسے ٹارچر سیل میں پہنچا کر اچھی طرح باندھ دو، میں خود وہیں آ رہا ہوں، سورما نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہیڈ کوارٹر سے نکل کر اس کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جس میں رندھیر کا اڈا تھا۔ رندھیر کا تعلق بھی اسی کے سیکشن سے تھا، یہ اڈے اس نے محسوس مقاصد کے لیے قائم کیا ہوا تھا۔ کار میں آکاش بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار اسی کوٹھی میں پہنچ گئی، برآمدے میں رندھیر خود موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سورما اور آکاش کا استقبال کیا۔ وہ ہوش میں آ گیا ہے یا ابھی تک بے ہوش ہے؟ سورما نے پوچھا۔ معلوم نہیں باس، میں تو اسے ٹارچر سیل میں کرسی پر باندھ کر آپ کے استقبال کے لیے باہر آ گیا تھا، رندھیر نے جواب دیا اور سورما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے جس کی دیواروں کے ساتھ کوڑے، خنجر اور ایسے ہی دوسرے تشدد کے آلات لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کے درمیان ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا ایک مقامی آدمی موجود تھا، لیکن اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر ابھرا ہوا گومڑ بتا رہا تھا کہ اسے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا گیا ہے۔ اس سے ہوش میں لے آؤ رندھیر، سورما نے کہا، اور رندھیر نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس مقامی آدمی کے چہرے پر یکے بعد دیگرے تھپڑوں کی بارش کر دی اور تھوڑی دیر بعد وہ آدمی چیختا اور کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا اور رندھیر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آدمی حیرت سے سامنے کھڑے سورما، آکاش اور رندھیر کے ساتھ ساتھ کمرے کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام یعقوب ہے اور تم اون کے تاجر ہو، سورما نے کہا۔ ہاں، مگر یہ سب کیا ہے؟ یعقوب نے ہونٹ بھینچتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام سورما ہے اور میں بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن 3 کا چیف ہوں، اور تم اس وقت بلیک ہاؤنڈز کے اڈے میں ہو۔ یہ سب کچھ میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ تم کن لوگوں میں ہو، سورما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں تو کافرستانی حکومت کا وفادار ہوں، ٹیکس ادا کرتا ہوں، یعقوب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں معلوم ہے، بلیک ہاؤنڈ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم دگا میں حریت پسندوں کے سب سے خطرناک گروپ نادر گروپ کے مقامی انچارج ہو، اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا مقصد بھی حل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہو۔ تمہیں یہاں لایا بھی اس مقصد کے لیے گیا ہے تاکہ تم اس جگہ کے بارے میں ہمیں تفصیل بتا دو جہاں تم نے اس گروپ کو رکھا ہوا ہے، سورما نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جناب، میرا کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو سیدھا سادہ سا تاجر ہوں، یعقوب نے جواب دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔